اسٹوڈنٹ جتنے بھی زیادہ سب اسپیرنٹس ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں ایک کہ جو میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دی ہوئی تھی تو اس میں میری ایک پریکٹس کم تھی، لیکن میں ایک لائن نوٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں نا، کوئی بھی ایسپیرنٹس اس ٹائم تک ایسپیرنٹ نہیں بنتا جو ہمیں ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ وی آل آر ایسپیرنٹس. تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسپیرنٹ اس ٹائم تک ایک ایسپیرنٹ نہیں ہے ایک ٹرو معنی میں جب تک وہ ڈیلی بیسس پہ کوئی پیراگراف نہ لکھے. لائک اس طریقے سے پیراگراف نہیں کہ جسٹ آپ نے کوئی ایڈیٹوریل پڑھ لیا ڈان نیوز سے اور آپ نے اس کو لکھ لیا ریفرنس کے تھرو ایز آپ نے کاپی کر لی. بٹ آپ کیا کریں کہ وہ جو آپ نے ایک چیز پرٹیکولر پڑھی آپ نے پوری ایڈیٹوریل سے، اب آپ کیا کریں اس کو اپنے ورڈز میں ریفریز کر کے لکھیں، تاکہ کیا ہوگا اس سے کہ آپ کا ایک آئیڈیا الگ سے بنے گا، اور اس کے بعد آپ کا مین چیز کیا ہوگی کہ آپ کی ووکیبلری بنے گی اور آپ کو ایک نیو سینٹنس اسٹرکچر کیا ملے گا کہ آپ لکھیں کس طریقے سے، اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں اور مجھے لکھنا کیوں نہیں آ رہا. آپ لوگوں نے اکثر کر کے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم تو بڑا اچھا لکھ لیں گے، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آ کے لکھتے ہیں تو ہمیں بڑی ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ یار یہاں پر یہ ہے، اور جب ہم اس چیز کو سیم خود پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو اپنا پہلے سینٹینس میں ہم کچھ بتا رہے ہیں، دوسرے میں تو اس کا بالکل شیپ ہی بدل گیا. تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب کیونکہ ہماری پریکٹس کم ہوتی ہیں. جب آپ لگاتار ایک پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کو ایک ایسی فیور پرووائڈ کریں گی پیپرز میں. ایون میں کہوں گا کہ آپ کو لگے گا کہ جو آپ نے پریکٹس کی تھی نا، اور یہ سب جو چیزیں کامیابی سکسیز ہے وہ جسٹ اس ایک پیراگراف کا حصہ ہے. کیونکہ پیراگراف جو ہوتا ہے آئی تھنک اٹ از ون آف دا ہال مارک آف یور ہول جرنی آف آئدر اٹ بیکمس ایسے اور پریسی، اور جو آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں لائک دوسرے سبجیکٹس میں پاکستان افیئرس میں اور کرنٹ افیئرس اسلامیات واٹس ایور، تو اس میں یہ چیز مین ہے. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جیسے سر نے مجھ سے بھی ایک کوشچن پوچھا کہ لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں، میں اگر اپنی مثال دوں کہ میں نے کوئی 25 سے زیادہ بکس پڑھی ہوئی ہیں، اور آئدر دے آر بیکم آن انٹرنیشنل ورلڈ افیئرس اور دا پاکستان پولیٹکس، ایون آن اکانومی اور آن ادر ڈائمینشنس آف CSS. اس میں نے ایک یہ چیز نوٹ کی کہ آپ چاہے 100 سے زیادہ بکس پڑھیں، ایون آپ کا سینٹینس اسٹرکچر اچھا ہوگا، آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی، لیکن اگر آپ وہ چیز پڑھ کے آپ وہ چیز اپنے ایک فیئر بک پہ نوٹ نہیں کرتے نا، جیسے سپوز کریں کوئی بھی لائن آپ کسی بھی بک کی اٹھا لیں اور آپ لکھ لیں اس کے بارے میں، تو لیکن اگر وہ آپ اپنے فیئر بک میں نوٹ کریں گے نہیں ریفرنس کے طور پر، تو آپ کو یہ جو آگے چیز ہے نا یہ ریئلائز ہوگی کہ میں نے اتنے زیادہ بکس پڑھے اور ابھی جسٹ میں اگر پیراگراف لکھ رہا ہوں تو وہ میں اس پہ مجھے ایک گرپ یا کمانڈ کیوں نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ آپ بکس جسٹ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو، یا وہ جو ایک ڈیٹا آپ کے بک میں ہوتی ہے ریفرنس ہوتے ہیں وہ آپ نوٹ نہیں کرتے. تو جب بھی آپ کوئی بک پڑھیں تو آپ اس کا بک کا نام لکھیں اوپر، کس نے لکھی ہے اور کب لکھی ہے. اسپیشلی چلیں آپ کو کوئی منتھ یاد نہیں تو آپ کم سے کم ایئر مسٹ نوٹ کیا کریں، کیونکہ یہ بھی چیز ریفرنس میں لکھنی ہوتی ہے آپ کو وہاں پر CSS میں اور ایون SPSCA میں بھی. تو یہ چیز آپ جسٹ نوٹ کیا کریں. کوئی بھی آپ کو لائن پولیٹکس پہ ملے، انٹرنیشنل ورلڈ افیئرس پہ ملے، اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں جو فرید زکریا صاحب کی بک ہے 10 لیسن فار دا پوسٹ پینڈیمک ورلڈ، اب 10 لیسنس ہیں وہاں پر، وہ جسٹ چاہے گلوبلائزیشن پہ ہوں اور دا ورلڈ آفٹر پوسٹ پینڈیمک ہو، تو اس میں ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ مینس ایک ڈائمینشنس آپ کو ملیں گی، اور تو وہ ہر ایک لیسن کے حساب سے وہ ایک آپ ڈائمینشن نوٹ کریں اور اس چیز پہ وہ لکھیں.